اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے، اب توضیح تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے پاس دوسری کتاب ہے، لیکن اس کے حساب سے مطہرات ہیں۔ جب یہ ٹاپک شروع ہوا تھا اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ 10 چیزیں جو ذاتی طور پہ نجس ہیں، اس کے علاوہ باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ذاتی طور پہ پاک ہیں لیکن نجس ہو سکتی ہیں۔ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ایک نجس چیز پاک چیز سے ملتی ہے اور دونوں کے درمیان رطوبت ہوتی ہے تو یہ ملاقات اور اتنی رطوبت کے ٹرانسفریبل ہو تو اس پاک چیز کو نجس کر دیتی ہے۔ اب جو چیزیں بالذات، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں اس کو اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی ہم لسٹ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مطہرات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عین نجس کو پاک کر رہی ہیں، جیسے اسلام۔ اب دیہاتوں گاؤں میں جائیں تو کپڑا بھی کلمہ پڑھ کے پاک کرتے ہیں، لیکن کپڑا پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، درست اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بغیر کلمے کے بھی آپ دھوئیں گی تو وہ پاک ہو جائے گا، بلکہ آپ نے خود نہیں دھویا۔ یہ طہارت ایسی چیز ہے نجس لباس وغیرہ کی کہ مثلا فرض کریں نجس لباس پڑا ہوا تھا اور ایسا کپڑا ہے جو ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، اتفاقاً صحن میں پڑا ہوا تھا، گھر کے بارش ہوئی، پانی اس کے اوپر سے بہہ گیا، وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ کہیں نہ میں نے سوچا پاک کرنے کا، نہ میں نے نیت کی پاک کرنے کی، نہ میں نے کلمہ پڑھا پاک کرنے کی، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ تو پاک کرنا نہ اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس میں قصد قربت کی ضرورت، کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر سے مثلا پانی گزر جائے، وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اسلام کافر کو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کافر عین نجس ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کافر عین نجس ہے ایک۔ اسی طرح استحالہ، استحالہ کیا چیز ہے؟ استحالے کا مطلب یہ ہے کہ چیز کی ایک نجس چیز پاک چیز کی شکل میں آ جائے، اتنا اس کے اندر چینج آئے کہ وہ نجس شکل سے نکل کر پاک شکل اختیار کر لے۔ مثلا کیا؟ اس کی جو مثال عام طور پہ دیتے ہیں، مثلا یہ کہ کتا نمک زار میں گرے اور نمک بن جائے، اتنا عرصہ نمک کی کان میں پڑا رہے کتا کہ وہ پڑے مر گیا، کتا بھی تھا مردار بھی تھا، لیکن پڑے اب وہ نمک بن گیا، یعنی اب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو نمک ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے ایسے نمک ہم کھا چکے ہوں گے، لیکن بالآخر وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ کیوں؟ اب یہ کتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگین اس میں بھی فارم چینج ہو جاتی ہے، جیسے شراب سرکہ بن جائے تو سرکہ پاک ہے۔ اگر شراب سرکہ بن جائے تو وہ سرکہ کیونکہ پاک چیز ہے تو وہ سرکہ پاک ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کی ذات الگ الگ ہے۔ شراب ایک ذات ہے، سرکہ ایک ذات ہے، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ 2-3 مثالیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ 2-3 مثالیں ساری وہ ہیں کہ جو کیا کر رہی ہیں؟ عین نجس کو پاک کر رہی ہیں، یہ عین نجس کو پاک کر رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی ہیں جو عین نجس کو پاک کرتی نہیں ہیں۔ پانی، کتے کو آپ لے جائیں ہاکس بے اور ڈبکیاں دے کے صبح سے شروع کیا آپ نے اس کو ڈبکیاں دینا، کتا مر جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کھر پانی، جاری پانی، سمندر کا پانی، جو مرضی آپ کہہ لیں، یہ کتا پاک، اس کو پاک کرنا ہے تو جا کے اس کو نمک کی کان میں ڈالائیں، کچھ مدت بعد پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرض کریں کافر، اگر وہ کافر اسلام نہ لائے تو اس کو بھی آپ ڈبکیاں دیتی رہیں کھر پانی میں، سورج کے اندر اس کو کھڑا کر دیں، تپتے ہوئے 56 ڈگری والے سورج میں کھڑا کر دیں، اس کو پاک نہیں ہوگا وہ۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بس یہ جو مطہرات ہیں یہ وہ چیزیں جو کسی نجس چیز کو پاک کرتی ہیں۔ اب وہ نجس چیز ممکن ہے کبھی عین نجس ہو اور کبھی وہ
متنجس ہو. عین نجس کو بھی بعض چیزیں پاک کرتی ہیں اور متنجس کو بھی پاک کرتی ہیں. تو یہ مکس ہیں، مطہرات مکس ہیں، عین نجس کی نسبت بھی ہیں اور متنجس کی نسبت بھی ہیں. سب سے پہلا جو مطہر ہے، 12 مطہر ہیں آغا سیستانی کی نظر میں. پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبعیت اور مسلمان کا غائب ہونا، عین نجاست کا زائل ہونا، استبراء، حیوان کا استبراء اور ذبح کرتے وقت خون کا نکل جانا. اب ان سب کی کچھ تھوڑی تفصیلات تو آئیں گی جو جتنی حد تک ضرورت پڑے گی ہمیں. اچھا، سب سے پہلا ہے پانی. پانی ان مطہرات میں سے ہے کہ پاک کرنے کے اعتبار سے جس کا دائرہ سب سے وسیع ہے. یعنی شاید اس کائنات کی 90% چیزیں ایسی ہوں گی یا شاید اس سے بھی زیادہ کہ جس کو پانی پاک کر سکتا ہے. یعنی حتیٰ وہ چیزیں جو بعض اوقات مثلا آپ سورج سے پاک کرتی ہیں وہ پانی سے بھی پاک ہو جاتی ہیں. زمین جن چیزوں کو پاک کرتی ہے وہ پانی سے بھی پاک ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا دائرہ سب سے وسیع ہے پاک کرنے کے اعتبار سے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو پاک کرتا ہے تو پاک کرنے کے لیے اس پانی کی کچھ شرطیں ہیں. یہ شرائط اگر پانی میں ہوں گی تو وہ پانی پاک کرے گا. اگر پانی میں شرائط نہیں ہیں تو اگرچہ وہ پانی ہے لیکن وہ پاک نہیں کر پائے گا. تو پانی کے پاک کرنے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط، پانی مطلق ہو. اچھا، پانی مطلق ہو سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے بھی میں، جو آپ میں سے پرانی خواتین ہیں یہاں پر موجود جنہوں نے پہلے بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں، ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ مطلق سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک وہ لیکوڈز، یعنی مطلق کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے مضاف. دو چیزیں ہیں. ایک وہ لیکوڈز کہ جو کسی چیز سے نکالے گئے ہوں، نچوڑے ہوئے، ایکسٹریکٹڈ، جیسے ناریل کا پانی ہے، تربوز کا پانی ہے، کینو اور اورنج اور ان چیزوں کے جو رس ہیں، گنے کا رس ہے. یہ سارے وہ چیزیں جو ایکسٹریکٹڈ ہیں نا، کسی چیز سے لیے گئے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے مضاف پانی کی. اس کو کہتے ہیں مضاف پانی. اصل میں یہاں پہ پانی لیکوڈ کے معنوں میں ہے. پانی یہاں پر پانی کے معنوں میں نہیں ہے. پانی کا جو اپنا معنی ہے، جو یہ اس معنی میں نہیں ہے. پانی یہاں پر مضاف پانی یعنی ایک ایسا لیکوڈ کے جو مضاف ہے. مائع کے معنوں میں. مائع جو گیس وغیرہ کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، سالڈ گیس اور اس کے منہ. ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ ہے کہ یہ پانی سادہ پانی ہے نا، اس پانی میں آپ کسی بھی چیز کو اتنی زیادہ مقدار میں ملائیں کہ پھر دیکھنے والا اس کو، ابھی ہر آدمی سے پوچھیں گے آپ کیا ہے، آپ کہیں گے پانی 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 پانی. جتنی بیٹھے ہوئے سب کہیں گے پانی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے اندر کسی چیز کو اتنا زیادہ ملا دیا جائے، مثلا فرض کریں کہ اس میں نے مٹی ملانا شروع کی اور گھولنا شروع کی ایک وقت آگے یہ کیچڑ فارم میں آ گیا. اب میں پوچھوں آپ سے کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گے کیچڑ ہے. پانی آپ کو جتنے بھی ڈنڈے وارے برسائے جائیں، آپ کے اوپر لاٹھی چارج کیا جائے، آپ پانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. آپ کہیں گے پانی تھا اب نہیں ہے. چائے، جو ہمارے ہاں چائے بنتی ہے،
کیا ڈلتا ہے اس کے اندر؟ پانی، دودھ میں بھی کافی سارا پانی، تو اچھا خاصا تو پانی ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی شاید 80% پانی ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن جب چائے بن کے آپ کے سامنے آ گئی تو کون اس کو پانی مانے گا؟ کوئی بھی پانی نہیں مانے گا. یعنی آپ جتنا بھی اس کو سمجھائیں کہ یار اس میں دیکھو 80% تو اس کے اندر پانی ہی ہے، اگر پانی ہے ہوگا لیکن ابھی یہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ملاوٹ ہے اس کے اندر لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ مضاف کی حد تک پہنچ جائے. مثلا فرض کریں یہ ایک گلاس پانی، آپ لوگ بعض اوقات کسی کے گھر جاتے ہوں گے اور کوئی آپ کو بڑا اتنے سارے گلاس کے اندر اتنی چھوٹی چمچی، وہ بھی آدھی روح افزا کی ڈال کے ہاتھ میں پکڑا دے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ کہیں نہ، اس کو جرت نہ ہو کہنے کی، لیکن دل میں تو سوچتی ہوں گی نا کہ یار یہ شربت ہے یا پانی ہے. یعنی اس پانی کو آپ شربت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس طرح کیچڑ کو آپ پانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح اس پانی کو آپ کہیں گے پانی ہے، بس تھوڑا سا رنگ ہی چینج ہوا ہے تو پانی ہی. تو ایک بات تو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ پانی کا رنگ یا مزہ وغیرہ اگر چینج ہو جائے تو صرف رنگ اور مزہ چینج ہونے سے وہ پانی مضاف نہیں بنتا. چینج اس حد تک ہو کہ پانی نہ کہلائے. اگر آپ توضیح میں بھی جا کے دیکھیں گی تو تعریف اس میں یہی لکھی ہوئی ہے کہ ملاوٹ اس حد تک ہو کہ پھر وہ پانی نہ کہلائے. جب تک ملاوٹ اس لیول تک نہیں پہنچتی اور وہ کہلا رہا ہے عرف میں یہ پانی ہی ہے، لیکن لال پانی ہے، لیکن نیلا پانی ہے، لیکن میٹھا پانی ہے، لیکن نمکین پانی ہی مان رہے ہیں اس کو، تو وہ مطلق ہی کہلائے گا. اس کا ایک شاہد اور آپ کے لیے نمونہ پیش کروں. آپ میں مجھے نہیں معلوم کوئی میتوں کو غسل دیتا ہے آپ میں سے؟ اگر نہیں بھی دیتے ہوں گے تو مسئلے تو پڑے ہی ہوں گے آپ لوگوں نے. وہاں پر کہتے ہیں کہ جی 3 غسل دیے جاتے ہیں میت کو، پہلا بیری کے پانی سے، دوسرا کافور کے پانی سے، تیسرا خالص پانی. جب بیری اور کافور کی ملاوٹ کی بات آتی ہے تو ادھر جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ بیری اور کافور اتنا نہ ہو کہ وہ پانی نہ کہلائے، مضاف ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں بیری اور کافور ڈالا ہوا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ بیری اتنی ڈالنی ہے کہ بیری کا نقش آئے، اس میں اثر آئے اس میں. کافور اتنا ڈالنا ہے کہ کافور کا اثر آئے، لیکن یہ اثر اتنا نہ ہو کہ یہ مضاف کی حد تک پہنچ جائے. بس تبدیلی چاہیے ہمیں اس پانی میں. تو اگر یہ تبدیلی سے ہی مضاف ہو جاتا تو غسل کیسے دیں گے آپ اس سے؟ غسل ہی باطل ہو جائے گا. لہذا یہ ذہن میں رکھیں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اس بات کو کہ صرف کیونکہ اس کا یہ جو میں بات اتنے زور لگا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ آپ لوگوں کے لیے ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ کپڑے کہ جن کا رنگ اترتا ہے اور ان کو پاک کرنا ہوتا ہے، کہ اگر کبھی نجیس ہو جائے، سب بچوں کے کپڑے کچھ ہیں، کوئی نیلے رنگ کا یا فیروزی وغیرہ ٹائپ کا کلر ایسا ہوتا ہے، وہ اترتا ہے رنگ. اب آپ نے اس کو نل کے نیچے لے کے گئی، آپ نے دیکھا کہ جی وہ تو نیلے رنگ کا پانی نکل رہا ہے، جبکہ وہ شرط لگاتے ہیں کہ پانی ہر جگہ پہنچنے سے پہلے مضاف نہ ہو جائے. اب اگر یہ رنگ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ اس کو مضاف بنائے تو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نیلا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ کسی چیز کو پاک کر رہی ہیں، اس میں آپ نے غلطی سے صرف ڈال دیا، وہ بلبلے جھاگ بھاگ نکل رہی ہے، لیکن جب آپ پانی کو پکڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی ہے. وہ بلبلے کیونکہ کلیکٹیولی ہوتا ہے تو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مضاف نہیں ہے. لوگ جان کھا جاتے ہیں پانی ڈال کے بلبلے ختم ہو جائیں، وہ بلبلے کے ختم ہی نہیں ہوتے. تو یہ صرف بلبلے نظر آنے سے اس کو مضاف نہیں مانیں گے. یا ہلکا پھلکا اگر رنگ اتر رہا ہے کپڑے کے اندر سے تو وہ ہلکا پھلکا رنگ اترنے سے وہ مضاف نہیں بن جاتا. رنگ اتنا گاڑھا ہو، اب آپ سوچیں کتنا رنگ نکلے گا تو وہ مضاف بنے گا، کہ جب اس پانی کو آپ کہیں یہ پانی نہیں ہے، آپ مثلا کہیں کہ یہ جیسا کیچڑ کو کہتے ہیں نا کیچڑ، اسی طرح کوئی اور نام دیں اس کو. اب مجھے نہیں پتہ اتنے گاڑھے رنگ والے پانی کو کیا نام دیا جا سکتا ہے. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو میں تو آپ کی سہولت کے لیے تو بیٹھے ہیں ہم یہاں پر، اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ جی میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے.
جی ہاں جی ہاں جی، میں اسی لیے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ سب سے وہ مسئلہ ہے کہ جس کا سب سے زیادہ بینیفٹ آپ ہی لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے کہ کپڑے آپ ہی لوگوں نے پاک کرنے ہوتے ہیں، اور یہ مشکلات ہوتی ہیں، رنگ نکل رہا ہے، کسی کوئی نیلا رنگ نکل رہا ہے تو کوئی کالا بقول ان کے رنگ نکل رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر وہ اتنا زیادہ مقدار میں رنگ ہو اس پانی میں کہ آپ وہ جو نکل رہا ہے پانی، آپ کہیں یار یہ تو کوئی گارا ٹائپ کی چیز نکل رہی ہے، یا کوئی مثلا پتہ نہیں کیچڑ ٹائپ کی چیز نکل رہی ہے، اتنا نہیں ہوتا نوعاً، لہٰذا وہ مضاف نہیں بنے گا اور یہ کپڑا آپ کا آرام سے پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جا کے سارے کپڑے نکالیں اور آج ہی پاک کر لیں، سے پہلے کہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے۔ درست؟ خوب، یہ ہو گیا جناب علی مطلق، بس جو ایسا نہ ہو وہ مطلق ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلق خالص پانی بھی مطلق ہے، اور ایسا رنگین پانی یا میٹھا پانی، رنگ بو مزہ جس کا چینج ہوا ہو کہ جو پانی ہی کہلائے اور مضاف کی حد تک نہ پہنچے، وہ بھی مطلق پانی ہے، ولو رنگدار ہے، ولو ٹیسٹ چینج ہوا ہوا ہے، لیکن وہ بھی مطلق پانی ہے۔ درست؟ اچھا، میں ایک بات آپ کی، اس کے بینیفٹس اور بھی بہت زیادہ، یہ تو کپڑا پاک کرنے میں آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے، اور بھی بعض جگہ پہ بینیفٹس ملتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، سفر میں آپ کے پاس جو ہے وہ سادہ پانی ختم ہو گیا، کوئی ایسا پانی آپ کے پاس موجود ہے جس کے اندر مثلا آپ نے چینی ڈال کے رکھی ہوئی ہے، یہ نمک اور تھوڑا بہت لیمو ڈال کے آپ نے بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس حد تک نہیں ہے کہ یہ مضاف بن جائے۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے، وضو یا تیمم۔ پانی کے نام سے مثلا یہی ایک محلول ہے آپ کے پاس، اور صحرا میں کھڑی ہوئی تو مٹی ہی مٹی اور ریت ہی ریت، اور آپ کی نماز کا ٹائم ہے، اور اب آپ کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے۔ آیا اس پانی سے وضو کریں گی یا آپ تیمم کریں گی؟ یہ بینیفٹ یہاں پہ بھی ملے گا آپ کو۔ اچھا دیکھیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اسی پانی سے جا کے وضو کریں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات اضطراری کیفیتوں میں آپ کے پاس اس قسم کا کوئی پانی اگر موجود ہو جس کا رنگ بدلا ہوا ہے، جس کا ٹیسٹ بدلا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عرف اس کو پانی ہی کہے گا، اتنی زیادہ مقدار میں کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ ڈیلی روٹین میں بھی کرنا چاہیں، پہلے مثلا ٹب کے اندر تھوڑا سا کچھ ڈالیں، اس کے بعد آپ وضو کریں، غسل کریں، تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسے کرتا نہیں ہے۔ عام طور پہ ان چیزوں کے فائدے ضرورت کے تحت پیش آتے ہیں کہ جب اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے، کوئی ضرورت کا موقع آ جائے کہ جس میں آپ کے پاس طے ہو جائے کہ آپ کو یا اس پانی سے وضو کرنا ہے، یا مثلا فرض کریں طے کرنا ہے آپ کو کہ وضو میرا وظیفہ بنتا ہے، تیمم بنتا ہے، تو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کم سے کم طے تو کر سکیں، اپنا وظیفہ تو طے کر سکیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ آپ کو کیا کر کے نماز پڑھنی ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وظیفہ وضو ہو، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گی، تیمم بھی باطل، نماز بھی باطل۔ وظیفہ تیمم تو آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گی، اس میں پھر گنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہونے کی بعض صورتوں میں، لیکن الٹا کریں گی تو اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو اس پانی والی طہارت کا آلٹرنیٹ ہے تیمم۔ اگر یہ پاسبل ہو تو اس کی تو باری آتی نہیں ہے نا، اس کے تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ تیمم کرو، تو آپ ایک ایسی چیز سے نماز پڑھ لیں جس کے لیے اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ کرو، تو اس لیے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے نماز کو ٹھیک کرنا۔ یہ پہلی شرط ہو گئی کہ پانی مطلق ہو۔ اچھا اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں نے ٹائم لگایا، اس کی وجہ ہے کہ مسئلہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ان کے لیے کہ جو نئے وارد افراد ہیں، اگر کوئی ہے ادھر تو۔ درست؟ اب جہاں پہ بھی مطلق کی باری آئے، وضو کے اندر بات آتی ہے تو مراد یہی ہے، غسل کے اندر بات آئے گی تو مراد یہی ہے، کپڑے کو پاک کرنے کی تو بات چل ہی رہی ہے، ادھر بھی مراد، یعنی جہاں پر بھی مطلق و مضاف کی کہانی ہے تو مطلق و مضاف کا یہی معنی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ٹاپک یا چیپٹر چینج ہونے سے معنی چینج نہیں ہوگا، معنی یہی ہے، من اول طہارت الی آخر دیات، جہاں کہیں بھی مطلق اور مضاف کی کہانی آئے۔ درست جی؟ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اچھا، مطلق پانی کی 4-5 قسمیں بیان کرتے ہیں، جاری پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی، قر پانی اور قلیل پانی۔ یہ 5 قسمیں ہیں جو مطلق پانی کی اقسام میں شامل ہیں۔ قلیل پانی،
پانی، جاری کا پانی، کنویں کا پانی اور بارش کا پانی۔ اچھا، نارملی جو یہ مسائل ہیں اس میں سے ہم انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن اگلے ہفتے ایک میں چارٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ چارٹ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اگر آپ کو سوئے پڑے بھی اٹھایا جائے نا تو آپ کا مسئلہ حل ہے، یعنی اس کا، لیکن بشرط یہ کہ وہ ذہن میں ہو آپ کے، یا ذہن میں ہو یا موبائل میں ہو، کسی ایک جگہ پر ہو، نہ ذہن میں ہو نہ موبائل میں ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ کتاب ڈھونڈنے اور جا کے مسئلہ ڈھونڈنے اور پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا، یہ 5 پانی ہیں۔ ان پانیوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو آج کی حد تک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایسے تو ٹائم پورا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جو مضاف پانی ہے خود تو پاک ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی نجاست کی ملاقات نہیں ہوئی، جیسے میں نے مثالیں دی، مثلا حتیٰ کیچڑ پانی جس کے اندر مٹی ملی ہوئی ہو، اور آپ نے اسے، ہمارا تو ماشاءاللہ ملک کی اسپیشل ہے، اس کی تو ہم کیا بات کریں، درست، لیکن جہاں پر کتے سڑکوں پہ نہیں گھوم رہے ہوتے وہاں پر اگر آپ جائیں تو اب سڑک پہ بارش ہوئی، مٹی تھی، کیچڑ بن گیا تو وہ پاک ہے آپ کے لیے۔ ہمارے یہاں تو کتوں نے ایک الگ مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، گٹروں نے دوسری مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو مصیبت در مصیبت ہے ہمارے لیے تو۔ لیکن اگر یہ مشکلات نہ ہوں تو نارملی جو یہ سڑکوں پر پانی وانی مٹی جو جمع ہو جاتے ہیں اور کیچڑ فارم میں ہوتے ہیں وہ سب پاک ہیں، ذاتی طور پہ پاک ہیں۔ اب ہمارا کیا ہے، ہم نے دیکھا جی کتا گھوم رہا ہے ٹہلتا ہوا، وہ آٹومیٹکلی مضاف ہے تو سارا ہی نجس ہو جائے گا، یا مثلا فرض کریں وہاں پہ گٹر ماشاءاللہ ابل رہے ہیں، سارا گٹر مکس، وہ گٹر کے پانی سے ہی کیچڑ بنا ہے، وہ گارا بنا ہی اسی سے، تو یہ آٹومیٹکلی نجس ہو جائیں گے۔ بس مضاف پانی خود ذاتی طور پہ پاک ہوتا ہے، البتہ نہ اسے وضو و غسل میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی نجس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا یہ جو ظاہری نجاستیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، خبث، اور باطنی نجاستیں جو ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، حدث۔ بس یہ جو مضاف پانی ہے نہ یہ رفع حدث کرتا ہے نہ ہی یہ رفع خبث کرتا ہے، حدث کو بھی اس سے دور نہیں کیا جا سکتا یعنی وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا، خبث کو بھی اس سے دور نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کو کپڑے برتن یا کسی بھی چیز کو پاک کرنے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بس اگر میں ایک جملے میں یہ ساری تفصیل عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے، طاہر ہے یعنی خود پاک ہے، مطہر نہیں ہے یعنی پاک کرتا نہیں ہے، نہ حدث نہ خبث، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم یہیں پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ باقی کچھ اور 1-2 مسئلے اس کے آتے ہیں وہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔